أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں بتایا جا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور تقدیر خاص کے تحت آپ کی سال ہر سال کی دعاؤں، انتہائی سخت محنت اور افراد جماعت کی قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ مضمون کہ یہ ایک اقساط پر مشتمل ہوگا۔ یہ پروگرام اس مضمون کو شروع کرنے کے لیے بطور تمہید کے ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ نام نہاد علماء کی احمدیت دشمنی کی بنیاد پر قیام پاکستان کے صحیح تاریخ کو بدل دیا گیا ہے۔ قیام پاکستان کی تاریخ کو بری طرح مسخ کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں ارباب اختیار و اقتدار اور نام نہاد علماء جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ متحدہ ہندوستان میں حصول آزادی یا قیام پاکستان کی تحریک چلی تو اس وقت مختلف فرقوں کے مسلمان ایک دوسرے کو کافر ٹھہرا رہے تھے، اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ بعض نام نہاد علماء مسلم لیگ پر ہندو کانگریس کو ترجیح دے رہے تھے، اور وہ مسلمان علماء مسلمانوں کے بالمقابل ہندو مفادات کو آگے بڑھا رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان حالات سے مایوس ہو کر گول میز کانفرنس کے بعد لندن میں بود و باش اختیار کر لی۔ کتاب حیات محمد علی جناح صفحہ 200 پر قائد اعظم ان حالات کا ان الفاظ میں ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ میں مایوس ہو چکا تھا، مسلمان بے سہارا ڈاواڈول ہو رہے تھے، مجھے اب محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہندو ذہنیت میں خوشگوار تبدیلی پیدا کر سکتا ہوں، نہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکتا ہوں۔ آخر میں نے لندن میں ہی بود و باش کا فیصلہ کر لیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس ناموافق صورتحال کے باوجود سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شدید تڑپ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پھر سے سیاسیات ہند میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک مذہبی اور روحانی جماعت کے خلیفہ تھے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب دینے سے قبل یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخرکار آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو لندن سے واپس ہندوستان لانے میں کلی طور پر کامیاب ہو گئے۔ اس مضمون میں اختصار سے بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ قائد اعظم کو واپس لانے میں کیسے کامیاب ہوئے، مگر پہلے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کے دل میں قائد اعظم کو واپس لانے کی شدید تڑپ کیوں تھی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت تجدید دین اسلام، اشاعت دین اسلام اور دفاع اسلام کے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل مسلمان ریاستیں اور مملکتیں غیر مسلم طاقتوں کی کالونیوں کا روپ دار چکی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا وقت قریب آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام میں بتایا کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمینار بلند تر محکم افتاد، یعنی اب ظہور کر اور نکل کہ تیرا وقت نزدیک آ گیا، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ محمدی گڑھے میں سے نکال لیے جائیں گے اور ایک بلند اور مضبوط مینار پر ان کا قدم پڑے گا۔ اس فارسی الہام سے اگلا الہامی فقرہ اردو میں یہ ہے، یہ کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جماعت احمدیہ کی تدریجی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان قائم ہوتی چلی جائے گی۔ سامعین و ناظرین کرام،
سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں لکھتے ہیں، دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا، میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے کام کو ان کے بعد ان کے خلفاء کے ذریعہ جاری رکھا جائے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل مسلم ریاستیں اور مملکتیں غیر مسلم طاقتوں کی کالونیوں کا روپ دھار چکی تھی۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں نہ صرف متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجہ میں پاکستان مارز وجود میں آیا، بلکہ دیگر مسلم ریاستیں اور مملکتیں بھی یکے بعد دیگرے غیر مسلم طاقتوں سے آزاد ہوتی چلی گئیں، اور ایسا ہونا اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص میں مقدر ہو چکا تھا۔ جماعت احمدیہ میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پیشگوئی پسر موعود اور مسلم موعود کے نام سے مشہور ہے۔ اس پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو ایک عظیم الشان بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس موعود بیٹے کی غیر معمولی 52 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیشگوئی پسر موعود کا مطالعہ کرنے سے بخوبی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر تھا کہ مسلم موعود کے مبارک وجود سے دنیا کی قومیں برکت پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہمدردی اور فلاح و بہبود کا غیر معمولی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، اور آپ ایک مذہبی اور روحانی جماعت کے امام ہونے کے ناطے سے خود براہ راست سیاست کے میدان میں نہ آ سکتے تھے۔ اس لیے آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح لندن سے ہندوستان واپس آ جائیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون کی نسبت سے ہمیں جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بر صغیر کے ممتاز مسلمان لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے عزم و ہمت کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر لندن میں بس گئے، اور جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اولو العزمی کے ساتھ عام مسلمانوں اور مسلمان لیڈروں کو اند ضرورت مناسب رہنمائی اور ہر طرح کی ضروری امداد مہیا کر رہے تھے۔ ایک طرف آپ انتہائی کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت مسلمانوں کو بھی دوسری اقوام بالخصوص ہندو قوم کے برابر حقوق دے، تو دوسری طرف آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو لندن سے واپس ہندوستان لانے کے لیے انتہائی جد و جہد کر رہے تھے۔ آپ کی خصوصی ہدایت کے تحت جماعت احمدیہ لندن کے مشنری حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطہ میں تھے۔ حضرت مولانا قائد اعظم محمد علی جناح سے حضرت مولانا نے قائد اعظم محمد علی جناح سے درخواست کی کہ اس وقت مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی قابل سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ اگر اس وقت مسلمانوں کی صحیح رہنمائی نہ کی گئی تو یہ قوم کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اور آخرکار احمدیہ مشنری حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد نے قائد اعظم محمد علی جناح کو
ہندوستان واپس آنے کے لیے رضامند کر ہی لیا۔ لہذا اپریل 1933 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر احمدیہ مسجد فضل لندن میں ایک تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں 200 کے قریب مشہور شخصیتوں کو بلایا گیا تھا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے سر سٹیوارٹ سنڈے مین کی صدارت میں ہندوستان کے مستقبل کے عنوان پر تقریر کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں بطور خاص کہا کہ ہندوستانیوں کو اب کامل خود مختاری ملنی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر کا آغاز جن الفاظ سے کیا، ان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ امام صاحب کی فصیح و بلیغ ترغیب نے میرے لیے کوئی راہ بچنے کی نہیں چھوڑی۔ قائد اعظم کی اس تقریر کا برطانوی اور ہندوستانی پریس میں خوب چرچا ہوا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود کو پسرے موعود کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ اولو العزم ہوگا۔ اس عظیم تاریخی واقعہ سے آپ کی اولو العزمی ظاہر ہو رہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جب قائد اعظم محمد علی جناح جماعت احمدیہ کے تعاون سے ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان کی تحریک کو بڑی تیزی اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے، اس وقت کے کئی ایک نام نہاد علماء اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہندو لیڈروں کا اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ بعض نام نہاد علماء قائد اعظم کو کافر اعظم کا نام دے رہے تھے اور پاکستان کو پلیدستان کہہ رہے تھے اور پاکستان کو ایک بازاری عورت سے تشبیہ دے رہے تھے۔ اس وقت کے ماحول میں یہ آوازیں بھی اٹھ رہی تھی کہ آج تو احمدی پاکستان کے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، مگر جب پاکستان بن جائے گا تو کانگریسی ملا احمدیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا کریں گے۔ اس تناظر میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی اور روحانی جماعت ہے اور جماعت احمدیہ کی بنیاد انتہائی اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور انصاف پر قائم کی گئی ہے۔ ہم نے صرف اپنا ہی نہیں سوچنا، عامت الناس مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیے گئے تعاون اور رہنمائی کے نتیجہ میں پاکستان دنیا کے نقشہ پر ابھرا، اور پاکستان میں حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ نام نہاد ملا جو یہ کہتا تھا کہ کوئی شخص لفظ پاکستان کی پے نہیں بنا سکتا، وہ جھوٹے طور پر پاکستان کی قیادت پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ملا محب وطن جماعت احمدیہ کو غدار وطن ٹھہرا رہا ہے۔ اس ملا کے شر سے احمدیوں کی جان و مال، عزت و ناموس و نفوس، مسجدیں اور قبرستان بھی محفوظ نہ ہیں۔ اکناف عالم جماعت احمدیہ کو اسلام کے ایک نمائندہ اور پرامن جماعت تسلیم کیا جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کر رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کی تبلیغی نمائشوں میں قرآن مجید کے تراجم کو بطور تعارف پیش کیا جا رہا ہے، مگر پاکستان میں احمدیوں پر قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے پر جھوٹے الزامات کے تحت مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔